اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تو میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں چٹھا لا ایسوسیٹس یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے اس سے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مطالعاتی رخصت یا اسٹڈی لیو جو ہے وہ کس طرح ملتی ہے، اور وہ اسٹڈی لیو جو ہے وہ کون کون لے سکتا ہے۔ اسی طرح میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ عام طور پہ آپ کے خیال میں یہی ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی چھٹی بنتی ہے تو اس کو چھٹی ملے گی۔ بنتی سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیو اکاؤنٹ میں اگر چھٹی جمع ہے تو پھر تو اس کو وہ چھٹی مل سکتی ہے، اس کو استحقاقیہ لیو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے چھٹی بلا استحقاق، لیو ڈیو ٹو نو رائٹ، جس کا کوئی اس کا حق بنتا نہیں ہے، اور وہ چھٹی کیا سرکاری ملازمین کو مل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، مل سکتی ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو 1981 کے لیو رولز ہیں، ایمینڈڈ رول لیوز ہیں، لیو رولز ہیں، اس کا جو سیکشن ہے وہ سیکشن 11 ہے، جو اس کے متعلق یہ اجازت دیتا ہے کہ رخصت بلا استحقاق لی جا سکتی ہے۔ تو رخصت بلا استحقاق کس طرح لی جائے گی، اس کے بارے میں اس کے جو سیکشن 11 کے سب سیکشن 4 جو سب سیکشن ہے، ٹوٹل اس کے 4 سب سیکشن ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ چھٹی بلا استحقاق آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کوئی زبانی کلامی ہے نہیں، یہ قانونی معاملہ ہے، اور اس کو اگر وہ کوئی اس کو مانتا نہیں ہے تو یہ معاملہ پھر جو ہے نا اپیلیبل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپیل ڈپارٹمنٹ کو ہی کی جاتی ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے بعد اپیلیٹ اتھارٹی، اور اپیلیٹ اتھارٹی کے بعد جو ہے وہ سروس ٹریبونل میں جاتی ہے۔ تو اپنا استحقاق لینے کے لیے کبھی بھی پیچھے مت ہٹا کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کی چھٹی بن نہیں رہی تو اس کے باوجود بھی آپ کو چھٹی بلا استحقاق مل سکتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ میں آپ کو بتا دو۔ سیکشن 11 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ بلا استحقاق رخصت با تنخواہ پوری سروس کے دوران زیادہ سے زیادہ 365 دن تک پیش کی، جو آئندہ جمع شدہ رخصت سے وضع ہوگی، منظور ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ سے زیادہ وہ 365 دن جو ہے نا چھٹی آپ کی منظور کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی چھٹی اکاؤنٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ چھٹی پھر بعد میں جو آپ کی جمع ہوگی آئندہ سروس میں تو اس سے وہ کاٹ لی جائے گی۔ ایڈوانس چھٹی اس کو سمجھ لیں کہ اس کی بنتی نہیں تھی، اس کا استحقاق نہیں تھا، تو بلا استحقاق اس کو جو چھٹی ہے وہ 365 دن کی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے، اور وہ یہ چھٹی جو ہے بعد میں اس کے لیو اکاؤنٹ سے منہا کر دی جائے گی۔ تو اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ سروس جو کر رہا ہے بندہ، اس کی 5 سال میں یہ رخصت جو اگر وہ 5 سال میں اس کی رخصت جو ہے 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ ٹوٹل تو میں نے بتا دیا کہ 365 دن ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ سروس کے پہلے 5 سال میں یہ رخصت 90 دن سے زیادہ، اگر اس نے سروس 5 سال کی ہے اور اس 5 سال کے اندر وہ ابھی سروس کر رہا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ سے زیادہ 90 دن جو ہے یہ مل سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے 365 دن بھی مل سکتی ہے۔ تو سیکشن 2 جو ہے وہ یہ رعایت دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ رخصت جو ہے اگر 365 دن ہے تو یہ بات تنخواہ ہے، یہ تنخواہ کے ساتھ ملے گی، اور اس کو نصف تنخواہ کے ساتھ بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا اس کو جو ہے آپ نصف تنخواہ کے ساتھ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ مثلا 365 1 سال کی چھٹی ہو گئی، اور اگر وہ آپ اس کو ہاف تنخواہ پہ کر لیں کہ مجھے آدھی تنخواہ دے دی جائے، تو پھر اس کے بعد آپ اسی چھٹی کو
ڈبل بھی کر سکتے ہیں، اور وہ 1 سال کی بجائے وہ 2 سال چھٹی مل سکتی ہے۔ تو اس کا سیکشن جو 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رخصت منظوری دینے والی اتھارٹی کے اطمینان اور تحفظات کے ساتھ عطا کی جائے گی، لیکن عارضی سول ملازمین کے لیے اس کی اجازت نہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو چھٹی دینے والی اتھارٹی ہے اس کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا کہیں چھٹی لے کر 1 سال کی یا 2 سال کی تنخواہ لے کر یہ بندہ بعد میں جاب چھوڑ جائے تو وہ اس کی سنجیدگی کو نوٹ کرتے ہوئے وہ اس کے اختیار میں ہے، یہ وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو چھٹی دے، یا وہ اس تحفظات کو، اگر یہ تحفظات اس کے ہیں تو وہ اس کو دور کیے جائیں۔ تو عام طور پہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ چھٹی بنتی نہیں ہے، بڑے ضروری کام آن پڑے ہیں، مثال کے طور پہ بیماری آ گئی، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی چھٹی نہیں بنتی، اتنا آپ مجبوراً کہیں جانا پڑ گیا ہے، آپ نے ملک سے باہر جانا ہے یا کوئی اور کام پڑ گیا ہے، تو یہ چھٹی بلا استحقاق کا باعث منظور ہو سکتی ہے۔ یہ قانون موجود ہے، آپ کو اس کے لیے جو ہے صرف کرنا یہ ہوگا کہ اپنی اتھارٹی کو جو ہے وہ اطمینان دلانا ہوگا کہ وہ سروس کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ادھار چھٹی مل سکتی ہے۔ تو یہ چھٹی بلا استحقاق جو ہے اس کو ایسا کہہ لیں کہ یہ ادھاری چھٹیاں جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ بعد میں میری چھٹیاں جب ڈیو ہوں گی تو اس میں سے یہ کاٹ کی جائیں گی۔ تو امید ہے یہ آپ کو چھٹی بلا رخصت کا جو ویلاگ ہے یا معلومات ہیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کے استحقاق کیا ہے۔ لیوز کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ کافی ساری اس کی اقسام ہیں، کئی طرح کی چھٹیاں لی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں باری باری جو ہے سب انشاءاللہ ساری جو رخصت ہیں جو اس کی اقسام ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ملتے ہیں جلدی اگلے ویلاگ کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، تھینک یو، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے یہ نہ بھولیے گا کہ سبسکرائب بٹن دبانا ہے، تو اللہ حافظ، تھینک یو۔